السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں جو نیٹ جے آر ایف، سی ٹیٹ، یو پی ٹیٹ، ٹی جی ٹی، پی جی ٹی اور دیگر تمام مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جو گزشتہ 50 سوال ہیں وہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں دیکھ لیے ہیں، اب آگے کے سوالات ہم لوگ آج دیکھیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہمارا سوال ہے، رجز کس صنف کا جز ہے؟ آپشن 1 ہے مثنوی، آپشن 2 ہے قصیدہ، آپشن 3 ہے رباعی، آپشن 4 ہے مرثیہ۔ جواب ہو جائے گا رجز جو ہے یہ صنف مرثیہ کا جز ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، جوش ملیح آبادی کے مجموعہ کا نام ہے؟ آپشن 1 ہے شعلۂ طور، آپشن 2 ہے زندہ نامہ، آپشن 3 ہے شعلہ و شبنم، آپشن 4 ہے زود کلیاں۔ جواب ہو جائے گا جوش ملیح آبادی کے مجموعہ کلام کا نام شعلہ و شبنم ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ شعلۂ طور جو ہے یہ جگر مراد آبادی کا ہے، اس کے علاوہ زندہ نامہ جو ہے یہ فیض احمد فیض کا ہے۔ اگلا سوال ہے، سبرس کا مصنف کس کے دربار سے وابستہ تھا؟ آپشن 1 ہے عبداللہ قطب شاہ، آپشن 2 ہے علی عادل شاہ، آپشن 3 ہے محمود گلواں، آپشن 4 ہے سراج الدولہ۔ جواب ہو جائے گا سبرس کا مصنف یعنی ملا وجہی، یہ عبداللہ قطب شاہ کے دربار سے وابستہ شاعر تھے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، شاعر مضمون کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپشن 1 ہے دیوانہ شاعر، آپشن 2 ہے شاعر دکنی، آپشن 3 ہے شاعر بیدانہ، آپشن 4 ہے شاعر نابینا۔ جواب ہو جائے گا شاعر مضمون کو شاعر بیدانہ کہا جاتا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، غالب نے اپنے خطوط کے ذریعہ آپشن 1 ہے طنز و مزاح کو ختم کیا، آپشن 2 ہے قدیم طریقے کو جاری کیا، آپشن 3 ہے بیکار میں وقت ضائع کیا، آپشن 4 ہے القاب و آداب کا فرسودہ طریقہ ختم کیا۔ جواب ہو جائے گا غالب نے اپنے خطوط کے ذریعے القاب و آداب کا فرسودہ طریقہ ختم کیا۔ درست جواب آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، پنڈت رتن ناتھ سرشار کس ادبی اخبار کی ادارت کی؟ آپشن 1 ہے شب خون، آپشن 2 ہے اودھ اخبار، آپشن 3 ہے زمیندار، آپشن 4 ہے تہذیب الاخلاق۔ جواب ہو جائے گا پنڈت رتن ناتھ سرشار نے اودھ اخبار کی ادارت کی۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ شب خون یہ شمس الرحمن فاروقی نے یہ رسالہ جاری کیا تھا، اس کے علاوہ زمیندار جو تھا یہ ظفر علی خان کا تھا، اور تہذیب الاخلاق یہ سر سید کا رسالہ تھا۔ اگلا سوال ہے، وہ کون سا شاعر ہے جس نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں عملاً شرکت کی؟ آپشن 1 ہے غالب، آپشن 2 ہے حالی، آپشن 3 ہے حسرت موہانی، آپشن 4 ہے کوئی بھی نہیں۔ جواب ہو جائے گا وہ شاعر جس نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں عملاً شرکت کی وہ مولانا حسرت موہانی تھے۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، میر انیس مرثیے کے علاوہ کس صنف میں مشہور تھے؟ آپشن 1 ہے رباعی، آپشن 2 ہے غزل، آپشن 3 ہے مثنوی، آپشن 4 ہے قصیدہ۔ جواب ہو جائے گا میر انیس مرثیے کے علاوہ صنف رباعی میں مشہور شاعر تھے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، کون شوخی و ظرافت کا شاعر
سے مشہور ہے؟ آپشن 1 ہے جگر مراد آبادی، آپشن 2 ہے اکبر الہ آبادی، آپشن 3 ہے رشید احمد صدیقی، آپشن 4 ہے نذیر اکبر آبادی۔ جواب ہو جائے گا شوخی و ظرافت کے شاعر کے نام سے مشہور شاعر اکبر الہ آبادی ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے حالی نے غالب کو ڈیش 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 کہا ہے؟ آپشن 1 ہے ظریف شاعر، آپشن 2 ہے حیوان ظریف، آپشن 3 ہے ناطق شریف، آپشن 4 ہے شریف النفس۔ جواب ہو جائے گا حالی نے غالب کو حیوان ظریف کہا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے مقافات عمل کس کی تخلیق کردہ نظم ہے؟ آپشن 1 ہے حالی، آپشن 2 ہے اقبال، آپشن 3 ہے تلوک چند محروم، آپشن 4 ہے نذیر اکبر آبادی۔ جواب ہو جائے گا مقافات عمل، یہ نظم جو ہے نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے اقبال کی نظم دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر، یہ نظم کس کے نام سے معنون ہے؟ آپشن 1 ہے فرنگ، آپشن 2 ہے طلبائے علی گڑھ، آپشن 3 ہے جاوید، آپشن 4 ہے ابلیس۔ جواب ہو جائے گا یہ نظم جو ہے جاوید کے نام سے معنون ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے فیض احمد فیض کی جیل میں تخلیق کردہ نظموں کا مجموعہ ہے؟ آپشن 1 ہے دست صبا، آپشن 2 ہے زندہ نامہ، آپشن 3 ہے دست تہی سنگ، آپشن 4 ہے نقش فریادی۔ جواب ہو جائے گا فیض احمد فیض کی جیل میں تخلیق کردہ نظموں کا جو مجموعہ ہے وہ زندہ نامہ ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے مجھے فارسی کے ساتھ ایک مناسبت ازلی اور سرمدی رغبت ہے، کس کا دعویٰ تھا؟ آپشن 1 ہے ذوق، آپشن 2 ہے شیفتہ، آپشن 3 ہے میر، آپشن 4 ہے غالب۔ جواب ہو جائے گا یہ دعویٰ جو تھا یعنی مجھے فارسی کے ساتھ ایک مناسبت ازلی اور سرمدی رغبت ہے، یہ دعویٰ مرزا غالب کا تھا۔ درست جواب آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے گھیسو اور مادھو کس افسانے کا کردار ہے؟ آپشن 1 ہے صلہ ماتم، آپشن 2 ہے واردات، آپشن 3 ہے کفن، آپشن 4 ہے نوک جھونک۔ جواب ہو جائے گا گھیسو اور مادھو یہ افسانہ کفن کا کردار ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے ان میں کون سا ناول قرۃ العین حیدر کا نہیں ہے؟ آپشن 1 ہے آگ کا دریا، آپشن 2 ہے اختری بیگم، آپشن 3 ہے چاندنی بیگم، آپشن 4 ہے گردش رنگ چمن۔ جواب ہو جائے گا قرۃ العین حیدر کا ناول جو نہیں ہے وہ اختری بیگم ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ یہ ناول جو ہے یہ مرزا محمد رفیع سودا کا ناول ہے۔ اگلا سوال ہے ہری شنکر کس ناول کا کردار ہے؟ آپشن 1 ہے آگ کا دریا، آپشن 2 ہے دل ربا، آپشن 3 ہے اختری بیگم، آپشن 4 ہے کسی ناول کا نہیں۔ جواب ہو جائے گا ہری شنکر جو ہے یہ ناول آگ کا دریا کا کردار ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ آگ کا دریا اور دل ربا یہ قرۃ العین حیدر کے ناول ہے۔ اس کے علاوہ اختری بیگم جو ہے یہ مرزا رسوا کا ناول ہے۔ اگلا سوال ہے مہالکشمی کا پل کس کا افسانہ ہے؟ آپشن 1 ہے کرشن چند، آپشن 2 ہے پریم چند، آپشن 3 ہے راجندر سنگھ بیدی، آپشن 4 ہے اشک۔ جواب ہو جائے گا مہالکشمی کا پل یہ کرشن چند کا افسانہ ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے جریدہ شب خون کا بانی ڈیش 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 ہے؟
ऑप्शन 1 है जफर अली खान, ऑप्शन 2 है सरशार, ऑप्शन 3 है शमशुर रहमान फारूकी, ऑप्शन 4 है सीमा बकवराबादी। जवाब हो जाएगा जरीदा शबखून के बानी शमशुर रहमान फारूकी हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है हयाती उसलूब तनकीद के लिए कौन मशहूर है? ऑप्शन 1 है सैयद अब्दुल्ला, ऑप्शन 2 है गोपी चंद नारंग, ऑप्शन 3 है राम बाबू सक्सेना, ऑप्शन 4 है ज्ञानचंद जैन। जवाब हो जाएगा हयाती उसलूब तनकीद के लिए मशहूर नक्काद जो है वो गोपी चंद नारंग है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है तसव्वुफ में कौन सा शायर बेनज़ीर और बेमिसाल है? ऑप्शन 1 है शेख हज़ी, ऑप्शन 2 है अल्लामा इकबाल, ऑप्शन 3 है मौलाना हाली, ऑप्शन 4 है ख्वाजा मीर दर्द। जवाब हो जाएगा तसव्वुफ में जो शायर बेनज़ीर है वो ख्वाजा मीर दर्द हैं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है मीर अनीस व दबीर से पहले मरसिया गोई में कौन मशहूर थे? ऑप्शन 1 है खलीको मीर, ऑप्शन 2 है मीर ओ गालिब, ऑप्शन 3 है हाली और मौलाना आज़ाद, ऑप्शन 4 है सोज और सौदा। जवाब हो जाएगा मीर अनीस और दबीर से पहले मरसिया गोई में मशहूर शायर खलीक व मीर थे, यानी मीर से मुराद यहाँ पे है मीर मुस्तहसिन, खलीक है ये मीर मुस्तहसिन खलीक इनका पूरा नाम है, और यहाँ पे जो मीर दिया हुआ है यहाँ मीर के बजाय जो नाम होगा वो जमीर का होगा। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता के तस्करे का नाम? ऑप्शन 1 है निकातुश्शोरा, ऑप्शन 2 है गुलशन हिंद, ऑप्शन 3 है गुलशन बेखार, ऑप्शन 4 है शोराए उर्दू। जवाब हो जाएगा नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता के तस्करे का नाम जो है वो गुलशन बेखार है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निकातुश्शोरा जो है ये मीर के तस्करे का नाम है और गुलशन हिंद जो है ये मिर्ज़ा अली लुत्फ़ के तस्करे का नाम है। अगला सवाल है करबल कथा के मौलिफ कौन है? ऑप्शन 1 है फैज़, ऑप्शन 2 है अबुल फजल, ऑप्शन 3 है फजल अली फजली, ऑप्शन 4 है इंशा। जवाब हो जाएगा करबल कथा के मौलिफ जो है ये फजल अली फजली हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है किस आदिल शाही बादशाह ने फारसी के एवज उर्दू को सल्तनत की ज़बान करार दी? ऑप्शन 1 है इब्राहिम अली आदिल शाह अव्वल, ऑप्शन 2 है इब्राहिम अली आदिल शाह दोम, ऑप्शन 3 है यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन 4 है इस्माइल आदिल शाह। जवाब हो जाएगा कि जिस आदिल शाही बादशाह ने फारसी के एवज उर्दू को सल्तनत की ज़बान करार दी वो इब्राहिम अली आदिल शाह दोम थे। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है इब्राहिम अली आदिल शाह सानी के दौर में कौन सा फारसी का मुस्तनद शायर हिंदुस्तान आया था? ऑप्शन 1 है ज़हूरी, ऑप्शन 2 है मलिक कमर, ऑप्शन 3 है मीर संजर, ऑप्शन 4 है मुल्ला नुसरती। जवाब हो जाएगा इब्राहिम अली आदिल शाह सानी के दौर में फारसी के मुस्तनद शायर जो थे ज़हूरी ये हिंदुस्तान आए थे। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है आबरू किस शायर का तखल्लुस है? ऑप्शन 1 है सिराजुद्दीन, ऑप्शन 2 है शाह मुबारक, ऑप्शन 3 है ज़हूरुद्दीन, ऑप्शन 4 है शेख शरफुद्दीन। जवाब हो जाएगा आबरू ये शाह मुबारक का तखल्लुस है, यानी शायर शाह मुबारक का तखल्लुस जो है वो आबरू है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
اگلا سوال ہے شہدائے کربلا کی شان میں لکھی 10 مجلس مثنوی کے شاعر۔ آپشن 1 ملا ولی دکنی، آپشن 2 ملا غواسی، آپشن 3 ابن نشاطی، آپشن 4 ملا وجہی۔ جواب ہو جائے گا شہدائے کربلا کی شان میں لکھی 10 مجلس مثنوی کے شاعر ولی دکنی ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے شرح مرغوب القلوب کے مصنف ہیں۔ آپشن 1 جانم، آپشن 2 ملا وجہی، آپشن 3 میرا جی شمس الاشاق، آپشن 4 خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ جواب ہو جائے گا شرح مرغوب القلوب کے مصنف میرا جی شمس الاشاق ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے مثنوی مینا ستونتی کے شاعر۔ آپشن 1 ملا غواسی، آپشن 2 ابن نشاطی، آپشن 3 ملا وجہی، آپشن 4 قلی قطب شاہ۔ جواب ہو جائے گا مثنوی مینا ستونتی کے شاعر جو ہے یہ ملا غواسی ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے کتب مشتری کے خالق کون تھے؟ آپشن 1 ہے ابن نشاطی، آپشن 2 ہے ملا غواسی، آپشن 3 ہے ملا وجہی، آپشن 4 ہے سید محمود۔ جواب ہو جائے گا مثنوی کتب مشتری کے خالق جو ہے یہ ملا وجہی تھے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے خوش نامہ، خوش نغز اور گنج فرقان کے مصنف کون ہیں؟ آپشن 1 ہے عبداللہ حسینی، آپشن 2 ہے خواجہ بندہ نواز، آپشن 3 ہے شاہ برہان الدین جانم، آپشن 4 ہے شاہ میرا جی شمس الاشاق۔ جواب ہو جائے گا خوش نامہ، خوش نغز اور گنج فرقان کے مصنف جو ہے یہ شاہ میرا جی شمس الاشاق ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے خالق ہیں۔ آپشن 1 ہے اشرف، آپشن 2 ہے شہباز حسینی، آپشن 3 ہے شاہ برہان الدین جانم، آپشن 4 ہے نظامی بیتری۔ جواب ہو جائے گا مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے خالق جو ہے یہ نظامی بیدری ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے ابراہیم علی عادل شاہ ثانی کی تصنیف نورس میں کس موضوع کو بیان کیا گیا ہے؟ آپشن 1 ہے شاعری، آپشن 2 ہے موسیقی، آپشن 3 ہے تصوف، آپشن 4 ہے تنقید۔ جواب ہو جائے گا ابراہیم علی عادل شاہ ثانی کی تصنیف نورس جو ہے اس میں موسیقی کے موضوع کو بیان کیا گیا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے غالب کے کن کے ساتھ گہرے تعلقات تھے؟ آپشن 1 ہے صحبائی، آپشن 2 ہے سر سید احمد خان، آپشن 3 ہے ڈپٹی نذیر احمد، آپشن 4 ہے ذوق۔ جواب ہو جائے گا غالب کے ساتھ جو گہرے تعلقات جن کے تھے وہ سر سید احمد خان کے تھے۔ درست جواب آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے موازنہ انیس و دبیر کے مصنف کون ہیں؟ آپشن 1 ہے علامہ شبلی نعمانی، آپشن 2 ہے مولانا حالی، آپشن 3 ہے حسن عسکری، آپشن 4 ہے امداد مامسر۔ جواب ہو جائے گا موازنہ انیس و دبیر کے مصنف جو ہے یہ علامہ شبلی نعمانی ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے طلسم ہوشربا کس داستان میں شامل ہے؟ آپشن 1 ہے امیر حمزہ، آپشن 2 ہے بوستان خیال، آپشن 3 ہے باغ و بہار، آپشن 4 ہے فسانہ آزاد۔
जवाब हो जाएगा तिलिस्मे होशरुबा जो है ये अमीर हमजा में शामिल है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है फिरदौसे बरी नावल के तख्लीककार। ऑप्शन 1 है रतन सरशार, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 2 में भी यहाँ फिरदौसे बरी दिया हुआ है जबकि यहाँ अब्दुल हलीम शरर होना चाहिए था। ऑप्शन 3 है रजब अली बेग सुरूर, ऑप्शन 4 है अहमद अली शौक। इसका जवाब हो जाएगा कि फिरदौसे बरी नावल जो है इसके तख्लीककार जो है ये अब्दुल हलीम शरर है। यहाँ पे फिरदौसे बरी के बजाय जो हो अब्दुल हलीम शरर का नाम होना चाहिए था। बहरहाल ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त हो जाएगा, यानी यहाँ पे अब्दुल हलीम शरर हो जाएगा। अगला सवाल है न्यास फतेहपुरी की अर्ज नगमा किसका तर्जुमा है। ऑप्शन 1 है रामायण, ऑप्शन 2 है भगवत गीता, ऑप्शन 3 है गीतांजलि, ऑप्शन 4 है पंचतंत्र। जवाब हो जाएगा न्यास फतेहपुरी की अर्ज नगमा जो है ये गीतांजलि का तर्जुमा है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है प्रेमचंद के सेवा सदन का तर्जुमा वाली नॉवेल। ऑप्शन 1 गौदान, ऑप्शन 2 चौगाने हस्ती, ऑप्शन 3 कायाकल्प, ऑप्शन 4 बाजार हुस्न। जवाब हो जाएगा प्रेमचंद के सेवा सदन के तर्जुमा वाली नॉवेल जो है ये बाजार हुस्न है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है इंद्र सभा ड्रामा में इंद्र का किरदार कौन अदा करता था। ऑप्शन 1 है मदारी लाल, ऑप्शन 2 वाजिद अली शाह, ऑप्शन 3 रौनक बनारी, ऑप्शन 4 पृथ्वीराज कपूर। जवाब हो जाएगा इंद्र सभा ड्रामा में इंद्र का किरदार वाजिद अली शाह अदा करते थे। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है उर्दू ड्रामे का मार्लो किसे कहा जाता है। ऑप्शन 1 है इम्तियाज अली ताज, ऑप्शन 2 है अमानत लखनवी, ऑप्शन 3 है आगा हश्र, ऑप्शन 4 है हबीब तनवीर। जवाब हो जाएगा उर्दू ड्रामे का मार्लो जो है ये आगा हश्र कश्मीरी को कहा जाता है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें कौन ड्रामा निगार नहीं है। ऑप्शन 1 है आगा हश्र, ऑप्शन 2 है हबीब तनवीर, ऑप्शन 3 अब्दुल हलीम शरर, ऑप्शन 4 अमानत अली। जवाब हो जाएगा इनमें जो ड्रामा निगार नहीं है वो अब्दुल हलीम शरर हैं। ये ड्रामा निगार नहीं बल्कि नॉवेल निगार हैं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है शेर है था यहाँ हंगामा उन शहरा नशीनों का बहरबाजी गाह था जिनके सफीनों का। शेर में यहाँ किस मकाम की तरफ इशारा है। ऑप्शन 1 कुस्तुनतुनिया, ऑप्शन 2 लंदन, ऑप्शन 3 करतबा, ऑप्शन 4 जजीरा सिली। जवाब हो जाएगा शेर में यहाँ जो है वो जजीरा सिली की तरफ इशारा है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है बहर रदीफ काफिया इस्तिआरा तशबीह हर हैसियत से उर्दू शायरी फारसी शायरी का वजूद तिफली है किस नक्कात का कौल है। ऑप्शन 1 है कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन 2 ज्ञानचंद जैन, ऑप्शन 3 अब्दुल मगनी, ऑप्शन 4 एहतशाम हुसैन। जवाब हो जाएगा कि ये कौल जो है ये कलीमुद्दीन अहमद का है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है दरियाए लताफत किस मौजू पर लिखी गई है। ऑप्शन 1 है शायरी, ऑप्शन 2 है नस्र, ऑप्शन 3 है अदब, ऑप्शन 4 है कवायद। जवाब हो जाएगा
دریائے لطافت جو ہے یہ قواعد کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، اردو شہپارے دکنی ادب کی تاریخ اور فیض سخن کس محقق کی تصانیف ہے؟ آپشن 1 ہے ڈاکٹر محی الدین قادری زور، آپشن 2 ہے شمس اللہ قادری، آپشن 3 ہے نصیر الدین ہاشمی، آپشن 4 ہے جمیل جالبی۔ جواب ہو جائے گا اردو شہپارے دکنی ادب کی تاریخ اور فیض سخن یہ شمس اللہ قادری کی تصانیف ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، کس محقق نے اپنی تحقیق کی بدولت اردو دنیا کی توجہ دکنی ادب کی طرف مبذول کرائی؟ آپشن 1 ہے عبدالجبار ملساپوری، آپشن 2 شمس اللہ قادری، آپشن 3 جمیل جالبی، آپشن 4 عبدالستار رودلوی۔ جواب ہو جائے گا عبدالستار رودلوی نے اپنی تحقیق کی بدولت اردو دنیا کی توجہ دکنی ادب کی طرف مبذول کروائی۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، یورپ میں شیکسپیئر کے ڈرامے کے ہم پلہ سمجھے جاتے ہیں؟ آپشن 1 بائبل، آپشن 2 لوکا، آپشن 3 متنی، آپشن 4 زاور۔ جواب ہو جائے گا یورپ میں شیکسپیئر کے ڈرامے کے ہم پلہ بائبل کو سمجھا جاتا ہے، یعنی بائبل جو ہے یہ مذہبی نوعیت کی کتاب ہے اور اس لیے مذہبی نوعیت کی کتاب ہونے کی وجہ سے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اور شیکسپیئر کے ڈراموں کو بھی اتنی ہی اہمیت دی جاتی ہے جتنی وہاں کی ایک مذہبی نوعیت کی کتاب جو بائبل ہے اسے دی جاتی ہے۔ اس کی ہم پلہ شیکسپیئر کے ڈراموں کو سمجھا جاتا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا اور آخری سوال ہے، عرب میں شاعر کو سمجھا جاتا تھا؟ آپشن 1 بے وقوف، آپشن 2 قوم کا سردار، آپشن 3 قوم کا ہیرو، آپشن 4 قوم کی آبرو۔ جواب ہو جائے گا عرب میں شاعر کو قوم کی آبرو سمجھا جاتا تھا۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے سوال و جواب ختم ہوئے۔ اگر آپ کو ہمارے یہ سوال و جواب پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملیں۔ بہت شکریہ۔